آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، مسئلہ پورا بتا دیا جائے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ فجر کی جماعت کے وقت سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے مسئلہ سن لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو امام نماز پڑھا رہا ہے اور آپ مسجد میں گئے ہیں، آپ بالکل جماعت کے ساتھ متصل صف میں فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکتے، وہاں پہ واضح طور پہ امام کی آواز آ رہی ہے اور یہ بالکل بالاتفاق یہ ناجائز امر ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد کے باہر یعنی کہ صحن میں، اندر ہال میں نماز ہو رہی ہے، باہر صحن میں اگر آواز نہیں آ رہی امام کی قرات کی، تو وہاں پہ آپ سنتیں پڑھ کے اگر آپ کو یقین ہو کہ میں جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو یہ آپ کے لیے جائز عمل ہے، اور یہ صحابہ کرام کے آثار سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے طحاوی شریف کی حدیث پاک 2198 اصل کتاب سے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو 6 نمبر پہ مسلمان ہونے والے فقیہ، مجتہد، مجاہد صحابی ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ خادم رسول کی حیثیت رکھتے تھے، پہلی صف میں نمازیں پڑھنے والے صحابی۔ تو وہ آئے مسجد میں اور آپ کے ساتھ حضرت حذیفہ بھی تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فصلی الرکعتین ثم دخل فی الصلاۃ، آپ نے پہلے فجر کی 2 سنتیں پڑھیں اور پھر آپ نماز میں داخل ہوئے، حالانکہ قد اقیمت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا۔ امام طحاوی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس پہ جو تبصرہ کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ کہتے ہیں فہذا عبد اللہ قد فعل هذا ومعه حذیفہ وابی موسیٰ لا ينکران ذلك علیہ فدل ذلك على موافقتهما ایاہ، کہتے ہیں کہ ساتھ میں صحابی رسول حذیفہ بھی تھے، حضرت ابو موسیٰ بھی تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی اس مسئلے سے واقف تھے۔ اس کے بعد اگلی حدیث 2202، اس میں بھی یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے۔ حضرت ابی مجلس اس کو بیان کرتے ہیں، والامام یصلی، اور امام نماز میں تھا، امام نماز پڑھا رہا تھا، تو حضرت ابن عمر تو جماعت میں شامل ہو گئے۔ وَأَمَّا ابن عباس فصلى ركعتين ثم دخل مع الامام، انہوں نے پہلے فجر کی 2 سنتیں پڑھیں پھر وہ جماعت میں شامل ہوئے۔ فلما سلم الامام، جب امام نے سلام پھیرا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیٹھے رہے حتی طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج جب طلوع ہوا، فقام فرکع رکعتین، کھڑے ہوئے اور 2 رکعت جو فجر کی سنتیں رہتی تھیں انہوں نے پڑھ لی۔ اس سے اہل سنت و جماعت کا ایک حدیث میں واضح طور پہ موقف سامنے آتا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ میں جماعت میں شامل ہو جاؤں گا فجر کی سنتیں پڑھ کر، تو آپ ایک سائیڈ پہ فجر کی سنتیں پڑھ کر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، لیکن وہ سائیڈ ایسی ہو کہ وہاں پہ امام کی قرات کی واضح طور پہ آواز نہ آ رہی ہو۔ پھر اسی طرح 2205 نمبر طحاوی شریف ہی میں حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسا ہی عمل موجود ہے۔ تو اس کے بعد میں عرض کر دوں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں لیکن مسئلہ ادھورا بتاتے ہیں۔ وہ حدیث پاک یہ ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر سوائے فرض نماز کے آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی حدیث السنن الکبریٰ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ نمبر ہے اس کا انٹرنیشنل 4550 آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ سوائے فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، الا رکعۃ، یہ صبح، مگر فجر کی 2 سنتیں، مگر فجر کی 2 سنتیں، مگر فجر کی 2 سنتیں، یہ پڑھنے کی اجازت ہے، مگر تب دیگر احادیث کو جب بندے نظر رکھا گیا تب جب آپ سائیڈ پہ ہوں یا جہاں پہ امام کی قرات کی آواز نہ آ رہی ہو۔ یہ مسئلہ پورا ہے فجر کی سنتوں کے حوالے سے، تو اس لیے مسئلہ پورا بتا دیا جائے تو پھر مشکل حل ہو جاتی ہے، معاملہ حل ہو جاتا ہے۔